JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سینٹ سے منظور الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سینٹ سے منظور ہونے والی قرارداد ان کے موقف کی تائید ہے۔ اگر ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ ابھی الیکشن کا ماحول نہیں ہے، جلسوں میں نہیں جا سکتے، ہمارے جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ وہ ماحول بنایا جائے کہ ہم ووٹرز کے پاس جا سکیں۔ اگر انتخابات مسلط کیے گئے تو حصہ لیں گے، الیکشن سے بھاگنے والے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے پروگرام جرگہ میں آج رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ جنرل ضیاء کی وجہ سے پنجاب پر مسلط لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم لاہور کیوں آئے ہیں، انہیں ان کے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حلقہ NA 127 لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا لاہور کسی بزنس مین کا ہے نہ کسی کھلاڑی کا، لاہور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، ہم الیکشن لڑنے کے لیے کہیں اور نہیں عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص کو پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار اور چوتھی بار وزیر اعظم منتخب کرنا ہے؟ لاہور میں مفت علاج کی سہولت دیں گے، لاہور والوں کو لندن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی ترقی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔ نون لیگ کی حکومت عوام اور مالیاتی اداروں کو ساتھ لے کر چلے گی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کی لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران گفتگو، شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ عوام سے کیے گئے وعدے صرف نواز شریف نے پورے کیے، باقی سب نے دھوکہ دیا، اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے۔ سیاسی مافیا مجھ سمیت کسی منتخب رکن کو پارلیمان میں آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتا۔ انتخابات ملتوی کرانے کے قرارداد پر ووٹ دینے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر کودا بابر کا بیان، کہا بڑی سیاسی جماعتیں میرا وزیر اعظم کھیلنے کے بجائے عوامی تحفظات سمجھیں، بڑی سیاسی جماعتوں کی خواہشات کے لیے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے، کسی کی ذاتی خواہشات کی تکمیل اور وزیر اعظم بنانے کے لیے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا منتخب رکن کا قرارداد کے حق میں ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا قرارداد آئین کے خلاف تھی؟ کیا اس سے قبل انتخابات التوا کا شکار نہیں ہوئے؟ ہم نے قرارداد میں تحفظات رکھ کر اپنے صوبوں اور علاقوں کی ترجمانی کی ہے۔ الیکشن کمیشن سے تحفظات کو دیکھ کر جائزہ لینے اور غور کرنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے استعفے پر الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آ گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ مکمل طور پر فعال ہے، استعفے سے کام میں کوئی رکھنا نہیں پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کے دونوں اسپیشل سیکرٹریز احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید، طبیعت کچھ دنوں سے ان کی خراب تھی اور وہ اس وقت میڈیکل ریسٹ پر ہے۔ اگر صحت نے اجازت دی تو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید جلد اپنے فرائض دوبارہ انجام دیں گے۔ اس سے پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ عمر حمید نے طبیعت خرابی کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نواسی میاں والی سے بانی PTI کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں سماعت۔ الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 10 جنوری کو سنایا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے اور اپیل زیر سماعت ہے، نااہلی کا فیصلہ RO نہیں کر سکتا، یہ کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے۔ NA 122 لاہور سے بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت بھی آج ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسر طلب۔ NA 119 لاہور سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ PTI کے NA 119 سے امیدوار ندیم شیروانی نے اپیل دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات مسترد کر دیے۔ PTI کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر جرمانہ عائد کر کے خارج کرنے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن نے PTI کی سپریم کورٹ میں توہین عدالت سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرا دیا۔ MQM اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا۔ رہنما نون لیگ نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ MQM سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مذاکرات کا ایک اور دور کر ہوگا۔
حلقہ N 242 پر بات ہوگی. دعا ہے یہ اجلاس مذاکرات کا حتمی راؤنڈ ہو. سابق چیئرمین نیب پر ہراسانی کا الزام لگانے والی طیبہ گل نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ان کے کیس کا فائدہ اٹھا کر اپنے نیب کیسز ختم کرائے. نون لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے بھی ان کے کیس سے سیاسی بیانیہ بنایا مگر داد رسی نہیں کی. بانی پی ٹی آئی کی حکومت کوئی ریاست مدینہ نہیں تھی. انہیں 45 دن تک پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بیجا میں رکھ کر ان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا. ان کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہراساں کیے جانے کے ثبوت موجود ہیں جو مناسب فورم پر پیش کریں گی. گیس غائب، بھاری بل حاضر، عوام حیران و پریشان. 100-200 نہیں، گزشتہ مہینوں اور سال کی نسبت بلز میں بڑا فرق آ گیا. نومبر میں قیمتوں میں 200% اضافے کے بعد غیر معمولی بل دیکھ کر عوام کی چیخیں نکل آئیں. بجلی کے بلز اور مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی تھی. گیس کے اضافی بلز نے نئے امتحان میں ڈال دیا. کہتے ہیں گیزر تو چلتے نہیں، کیا آپ 3 وقت کی روٹی بھی نہ کھائیں؟ LPG سلنڈر اور مہنگی لکڑیوں کے استعمال سے بجٹ آؤٹ. گجرانوالہ میں والد کے فرنیچر شو روم سے شادی شدہ بیٹی کی جلی ہوئی لاش ملی. پولیس کے مطابق بجلی کے تار سے خاتون کا گلا گھونٹا گیا اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی. ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں قتل کی وجہ سامنے نہ آ سکی. شوہر فرار. مقتولہ مریم نے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد ساجد سے دوسری شادی کی تھی. DSP کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق شوہر نے گلا دبا کر بیوی کو قتل کیا. کرم کے علاقے صدہ کے قریب مسافر کوچ اور کار پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق. DPO کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار، ایک خاتون اور ڈرائیور شامل ہیں. حملہ پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں پر کیا گیا. خاتون سمیت 2 افراد کی نماز جنازہ اور تدفین پارا چنار میں کر دی گئی. اور اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر شمالی غزہ میں حماس کے کمان سٹرکچر کو تباہ کرنے کا دعویٰ. مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیل کا ڈرون حملہ. 6 فلسطینی شہید، تمام افراد عام شہری تھے اور ایک چوراہے پر جمع تھے.